آپ کا میزبان علی عادل روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن ایسے آئیں گی جیسے دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی، بخشش کروا کر چھوڑیں گی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 804، باب فضل قراءۃ القرآن۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی، اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 137۔ یہ بات عام طور پر سماج میں پائی جاتی ہے کہ لوگ دوسروں کے حق کو اپنی قسم کے ذریعے سے چھین لیا کرتے ہیں اور جھوٹی قسموں کے ذریعے سے دوسروں کا حق مار لیتے ہیں۔ ایسا عام طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو موت تک اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ سن کر انسنی کر دیتے ہیں یا عمل کے بارے میں سوچتے بھی نہیں یا ان میں غور و خوض نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں پھر وہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جو سامنے آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا، نصیحت قبول کرے گا، اور یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ نصیحت کس نے کی ہے، حالانکہ نیکوکاروں کی نصیحت کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نیکوکاروں میں بنا دے، اور جو بات ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں اور احادیث اور قرآنی آیات پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب کائنات، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اور مرحومین کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی دعا کے معاون ہیں ڈاکٹر منور عالم۔ آپ کا میزبان آج اجازت چاہتا ہے، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوگا۔ تب تک آپ اپنے ایمان اعمال کا، اپنی صحت تندرستی اور اپنے والدین اور سراؤنڈنگ کا بہت خیال رکھیے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ نگہبان۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے